السلام علیکم، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل سانول یار پیا کی اگلی قسط کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ راو اسد ایس ایچ او بابر سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی بھی صورت اس اسلم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، اور جب تک ہم باپ بیٹی کو الجھائے رکھیں گے ان معاملات میں تو ہمارے لیے یہی زیادہ اچھا ہے۔ اس پر ایس ایچ او بابر اسے جواب دیتا ہے کہ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی پرانی ایس سچ کوئی رپورٹ وغیرہ نہیں ہے جو کہ اس کے خلاف درج کی جائے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ چھوٹے موٹے ایسے جواریوں کا ریکارڈ تو ویسے بھی پولیس کہاں سنبھال کر رکھتی ہے۔ مزید وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کا ماضی کی چیزیں کھول بھی دی تو کہیں آپ کا بھی نام نہ آ جائے۔ اس پر راؤ صاحب اسے جواب دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میرا نام نہیں آنا چاہیے، لیکن بس وہ کسی صورت رہا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر ایس ایچ او بابر اسے جواب دیتا ہے کہ لیکن ایک بات تو ہے کہ اس کے فیور میں، اس کی حمایت میں بولنے والے بہت لوگ کھڑے ہیں۔ اس پر راؤ سب سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کی نیک نامی کے قصے سنانے کے لیے کال نہیں کی ہے، بس میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ اس کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، اور میں تمہیں بوری بھر کر پیسے اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ میں تم سے یہ باتیں سنوں۔ اور مزید وہ کہتا ہے کہ بس مجھے اور کوئی بات نہیں سننی، اور اس کے بعد وہ کال کاٹ دیتا ہے۔ ایس ایچ او بابر اسے کوئی بات کرنے ہی لگتا ہے، لیکن اس وقت تک وہ کال کاٹ چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ راؤ اسد اپنے کولیگ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ کولیگ اس کو کہتا ہے کہ ایس ایچ او تو گلے میں پھنسی ہڈی کی طرح بن چکا ہے۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میں صرف اپنے بیٹے علیار کی وجہ سے رکا ہوا ہوں، ایک دفعہ وہ چلا جائے یہاں سے، میں نے اس کی ماں سے بات کی ہے کہ اس کو واپس امریکہ بھیجنے کی تیاری کرے، بس ایک دفعہ اس کی فلائٹ وہاں لینڈ ہو جائے، اس کے بعد تم دیکھنا کہ میں یہاں ان باپ بیٹی کا وہ حال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ علیار کی ماں علیار سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی طرح واپس امریکہ جانے کے لیے مان جائے۔ اسے کہتی ہے کہ چلو واپس چلتے ہیں امریکہ، اور میں بھی اس دفعہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میں وہاں پر بہت خوش تھا، آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا کر بہت غلطی کی ہے، یہاں تو میرا کہیں پر بھی دل نہیں لگتا ہے، نہ یونیورسٹی میں دل لگتا ہے۔ اس پر ماں جواب دیتی ہے ہاں تو میں تمہیں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہم دونوں چلتے ہیں ادھر، تمہارے بابا وہاں پر نیو یارک یونیورسٹی میں تمہارا ایڈمیشن بھی کرا دیں گے، اور جب تک تم وہاں سیٹل نہیں ہو جاتے میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ مزید وہ اسے سمجھا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ عمر نہیں ہے تمہارا چیزوں سے دور لٹنے کے لیے، اور جب تک تم یہاں ہو تب تک تم یہاں گھومو پھرو، انجوائے کرو، تمہاری عمر ابھی نہیں ہے ان معاملات میں پڑنے کی۔ اور اس کے بعد وہ سوچ میں بھی پڑ جاتا ہے اور پھر اپنی ماں کا پیار سے ہاتھ پکڑتا ہے، اور مزید لیکن وہ کچھ خاص جواب نہیں دیتا۔ اس کی ماں کی تو پوری کوشش ہے اور باپ کی بھی کہ کسی طرح وہ باہر چلا جائے تاکہ یہاں پر پیچھے یہ اسلم کے ساتھ کچھ نہ کچھ گیم کھیل لیں، جو کہ وہ علیار کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیا اپنی دوست کی کہی ہوئی بات کو یاد کر رہی ہوتی ہے اور بے چینی سے چکر لگا رہی ہوتی ہے اپنے گھر میں، اور وہ دوست کی کہی ہوئی اسی بات کو یاد کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جب اس نے کہا تھا کہ مجھے تو حیرت ہے سانول کے اوپر کہ اتنا مخلص دوست تمہیں ملا ہے جو کہ اپنی جان دینے کے لیے بھی حاضر ہے اور موت سے بھی لڑ جاتا ہے، اور لیکن تب بھی تمہارے آگے ڈھال بن کر کھڑا رہتا ہے، ایسا انسان تو میں نے کبھی نہیں دیکھا جو کہ اتنا مخلص اور سچا ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیا پرانی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ جب پیا کے باپ اسلم نے سانول کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا تھا اور آس پاس لڑکے اسلم کو مارنے کے لیے دوڑ آئے تھے، لیکن سانول نے آگے ہاتھ رکھ کر سب کو روک لیا تھا۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ لڑکے سانول سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو اسی دربار کے ہیں اور وہاں پر آپ حاضری دیتے ہیں، تو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ چھوڑ آیا وہ دربار، اب سانول کہیں اور حاضری دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سانول کو ایک لڑکی سمجھا رہی ہوتی ہے کہ وہ تمہیں بھی تو بیچ میں پھنسا سکتا ہے اور وہ تمہارا بھی نام لے سکتا ہے بیچ میں۔ اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسے کہہ دوں گا کہ میں اس کے احسانات کے بدلے اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ پیا ایسے ہی لگاتار بے چین رہتی ہے اور بار بار بہت پرانی چیزیں سوچ رہی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت وہ بھی سوچتی ہے کہ جب اس کے باپ یہ کورٹ میں کھڑی تھی اور اس کے باپ اسلم کو گرفتار کر کے لایا جا رہا تھا اور پیچھے سے ایک دم سانول آ گیا تھا، اور تب بھی اس نے کچھ باتیں کی تھی، وہ ساری باتیں بہت یاد کرتی ہے، سر پر ہاتھ رکھتی ہے اور گھوم رہی ہوتی ہے، بہت بے چین ہو رہی ہوتی ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ علیار اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے بس کوئی بھی صورت نکالو، کسی بھی صورت ہم پیا کے باپ کو رہا کروا سکیں کروا دیں۔ تو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ ایسے تو کوئی خاص صورت نہیں ہے، ہاں بس ایک آئیڈیا ہے میرے پاس کہ ہمیں اس گیراج کی CCTV فوٹیج نکالنی ہوگی جہاں جس بھی بندے نے وہ گاڑی کھڑی کی ہے،
تو اس پر وہ کہتا ہے الیار کہ ہاں دیٹس اے گڈ آئیڈیا، لیکن یہ بات پیا کے لائر کے دماغ میں کیوں نہیں آئی، اور اگر آئی بھی تو اس نے اس بات پر غور کیوں نہیں کیا۔ اس پر اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے CCTV فوٹیج ہی غائب کر دی گئی ہو۔ تو اس پر الیار کہتے ہیں نہیں، بس ہمیں کچھ بھی کرنا ہوگا، ہمیں وہ فوٹیج لانی ہوگی اور ہمیں یہ بات پیا کے لائر تک پہنچانی ہوگی، اور بس لیکن یہ ہے کہ اس بات کی خبر پیا تک نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ میں کسی کے اوپر بھی کسی قسم کا احسان نہیں کرنا چاہتا، میں بس چاہتا ہوں کہ میں ہر طریقے سے سچ کا ساتھ دوں۔